بسم الله الرحمن الرحيم فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير. شبكة الرداء الإنشادية. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع. جو بھی اسلام دشمن تحریک آپ کو نظر آئے گی، وہ جتنی بھی تحریکیں ہوں، وہ جتنے بھی گروہ ہوں، ان میں ایک چیز آپ کو قدر مشترک کے طور پر دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب دشمنی اصحاب مصطفیٰ سے. جس کے دل میں اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں اتنی نرمی ہو، کیا اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں سیدنا عثمان اور سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں نرم گوشہ اور ان کی جو شخصیات کے مطابق روایات ہیں اس کو پیش کرے گا؟ کسی کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ جتنی چاہے سازشیں کر لے، اصحاب مصطفیٰ کے کردار کے خلاف زبان درازی کر لے، مالک فرماتا ہے میرا بھی وعدہ ہے کہ میرا نور پورا ہوتا رہے گا. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے دروازے شیعہ حضرات کے لیے کبھی بند نہ تھے. یہ میرے پیارے حبیب کے پیارے صحابہ ہیں، ہم ان سے کیوں پیار نہ کریں؟ ہمیں پیار ہے محمد سے، اور ان کو محمد سے پیار تھا، محمد کو ان سے پیار تھا. اللہ کی قسم جو پیارا ہے محمد رسول اللہ کا، وہ ہر مومن کے لیے پیارا ہے. صلی اللہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو گالیاں دے رہے ہیں میرے صحابہ کو، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو گالیاں دے میرے ساتھیوں کو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ان سے کہو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت. 174 بار حضرت امیر معاویہ تاریخ کی جھوٹی کہانیوں کو بنیاد بنا کیسے قلم چلی، کیسے تیر و تلوار چلے. کہتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت جو معاویہ کے دور میں، حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود بھی اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے. اللہ سے ڈرنا میرے اصحاب کے بارے میں، ان کو میرے بعد تنقید کی مقام پہ نہ رکھنا، ان پہ تنقید نہ کرنا، ان پہ اعتراضات نہ کرنا. اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں. أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. هذا الشعار الذي ترونه ليس. آپ لوگ تو روایاں پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو تو یوں ہے اور اس طرح ہو تو علی ہے. اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں. خير صابرة ليعلو صوت دعوتنا وفيك نقارع الأوغاد نثبت صدق عزمتنا. فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا، ليعلو صوت دعوتنا، ليعلو صوت دعوتنا، ليعلو صوت دعوتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
دین اسلام قیامت کی دیواروں تک کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری دین ہے۔ اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ مالک نے خود لیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ کی امت آخری امت ہے۔ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا، ان کے دلوں کو دیکھا، ان دلوں میں سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری نبی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بنایا، پھر دلوں کو دیکھا تو پیارے دلوں کی جماعت اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کے شرف اور کیا ہوگا کہ اس نے حالت ایمان میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے انسان کما سکتا ہو، اپنی محنت کے بل بوتے پہ لے سکتا ہو۔ یہ خاص اللہ کا چناؤ تھا۔ پیارے نبی کو جو پیارے اصحاب ملے وہ اللہ نے ان کو چنا تھا، کیونکہ یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ وہ جماعت تھی، اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو حفاظت کا ذریعہ اصحاب محمد الرسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عملی اعتبار سے دین اسلام کے احکامات پہ سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ اصحاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام سے وحی کو سن کر کس نے لکھا؟ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا احادیث مصطفیٰ کی صورت میں ہو، اصحاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل بھی صحابہ نے کیا، یاد بھی صحابہ نے کیا، لکھ کر محفوظ بھی صحابہ نے کیا۔ دشمنان اسلام جو اسلام کی تحریک کو مٹانے کے در پہ ہیں، ان کے ظلم کے جتنے تیر چلے ہیں وہ بھی اصحاب محمد الرسول اللہ کے خلاف چلے ہیں۔ جو بھی اسلام دشمن تحریک آپ کو نظر آئے گی، اسلامی مقاصد سے ٹکرانے والی جو بھی دعوت آپ کو نظر آئے گی، وہ جتنی بھی تحریکیں ہوں، وہ جتنے بھی گروہ ہوں، ان میں ایک چیز آپ کو قدر مشترک کے طور پر دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب دشمنی اصحاب مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہ گہرا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر دشمن اسلام اپنی دشمنی کا آغاز کرتا ہے تو اصحاب محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر عوام کے سامنے پیارے حبیب کے اصحاب کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے گا، صحابہ کے بارے میں ان کے دل میں شک اور شبہ کے بیج پیدا کر دیے جائیں گے تو دین اسلام کی پوری عمارت ہی گر جائے گی۔ نعوذ باللہ، اگر یہ مان لیا جائے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا اور آپ کے اصحاب وہ آپ کی وفات کے بعد دین اسلام سے پھر گئے، دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے، یا وہ ظالم جابر قیصر و کسریٰ کے حکمرانوں کی صورت اختیار کر گئے، اگر یہ مان لیا جائے تو امیر معاویہ نے جو وحی لکھی تھی اس کا کیا اعتبار رہے گا؟ عثمان نے جو قرآن نشر کیا تھا اس کا کیا اعتبار رہے گا؟ جب ایک شخص ظالم جابر مفادات کی خاطر بڑے سے بڑا قدم اٹھانے والا ثابت ہو گیا تو اسلام کی عمارت کو گرنے سے کون بچا سکتا ہے؟ یہی اصحاب مصطفیٰ ہی تو تھے جنہوں نے اسلام پہ عمل کیا،
جنہوں نے اسلام کو یاد کیا، جنہوں نے اسلام کو لکھ کر محفوظ کیا اور قیامت کی دیواروں تک وہ محفوظ ہوا، ان کی شخصیات پہ حملے کرنے کی وجہ ہی یہ ہے تاکہ اسلام کے خلاف شک و شبہ کی دعوت کو عام کیا جا سکے۔ اسی لیے دین اسلام نے صحابہ کرام کی شان و شوکت کو کھل کر بیان کیا تاکہ کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے سکے، کوئی شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ اس تحریک کا حصہ نہ بن سکے۔ آئیے مناسب سمجھتا ہوں کہ دین اسلام میں صحابہ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ ہماری آئندہ ہونے والی گفتگو کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر سب سے پہلے عمل کرنے والی جماعت اصحاب مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی شاگردی میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان عظیم کیا اہل ایمان پر جب ان میں رسول بھیجا، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں سے، ان کی اپنے اندر سے، ان کی نسل سے، بنی نوع انسانیت سے۔ وہ نور من نور اللہ بن کر نہیں آئے، وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا بن کر نہیں آئے، من انفسہم، بھیجا بھی بشر کی طرف رسول، آنے والا بھی بشر تھا، انہی کی نسل میں سے تھا، انہی کے گروہ میں سے تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس نبی کا کام کیا تھا؟ وہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کرتے اور ان کے دلوں کو پاک کرتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتے۔ پیارے حبیب نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو قرآن سکھایا، ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو قرآن کا علم دیا، ان کو حکمت کا علم دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پیارے حبیب کے آنے سے پہلے یہ سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کی تربیت کرنے والے، ان کا تزکیہ نفس کرنے والے، ان کو قرآن کی تعلیم دینے والے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اصحاب کی شان کو سمجھنا ہے تو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک استاد کی کلاس میں 20 طالب علم ہیں، جب امتحان ہوتا ہے 20 کے 20 اعلیٰ نمبروں سے ڈسٹرکٹ ٹاپ کرتے ہیں، ڈویژن ٹاپ کرتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی بچے نے محنت کی، لیکن استاد بھی بہت کامل تھا، استاد بھی بڑا قابل تھا، اس نے بھی بڑا دل لگا کے۔ اور اگر امتحان کے اندر 20 کے 20 فیل ہو جائیں تو کیا کہا جائے گا؟ یہ بھی نکھٹو تھے اور استاد بھی فارغ تھا، اس کے پلے میں کچھ ہوتا، کم از کم 2-4 تو پاس ہوتے۔ یعنی اگر 20 کے 20 طالب علم فیل ہو گئے، معنی یہ قصور کس کا نکلا زیادہ؟ استاد کا۔ اگر کوئی اصحاب مصطفیٰ پہ زبان دراز کرتا ہے، آپ کے ایمان کا انکار کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے ارتد الناس بعد النبی الا 4، نبی کی وفات کے ساتھ ہی سارے مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سوائے 4 کے، یا یہ کہتا ہے کہ آپ کے قریبی ترین ساتھی سیدنا عثمان، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، نعوذ باللہ ٹھیٹ جاہلیت کے اصولوں پہ لوٹ آئے، کیسر و کسرا کا طرز حکومت اپنا لیا، تو اس کا معنی نعوذ باللہ تم ان صحابہ پر زبان دراز نہیں کر رہے، ان کے استاد محمد الرسول اللہ پہ زبان دراز کر رہے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ رکھ کے تربیت کی، جن کا تزکیہ نفس کیا، جس کی گواہی قرآن نے دی کہ یہ نبی تزکیہ نفس کرنے والے، ان کے دلوں کو پاک کرنے والے، دنیاوی قدورتوں سے ان کی طبیعتوں کو پاک کرنے والے۔ اگر نبی کی وفات کے چند سالوں کے بعد ہی یہ صحابہ دوبارہ جاہلیت کے طرز پہ لوٹ آئے تھے تو قصور ان صحابہ سے زیادہ رسول کا نکلا۔ تمہاری یہ زبان پیارے حبیب کے پیارے اصحاب سے پہلے رسول اللہ کے خلاف دراز ہو رہی، اسی لیے جا بجا قرآن و حدیث بھری پڑی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی تعریف میں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم، پیارے نبی سچے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں یہ آپس میں نرم ہے، کفار کے سامنے فولاد ہے۔
آپ اس میں نرم ہیں، لیکن کفار کے سامنے ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ پیارے نبی کے اصحاب کا تزکیہ قرآن کر رہا ہے۔ یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے، آپس میں بڑا پیار کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ایک مہمان آتا ہے، آپ کی مسجد میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ بھوکا ہوں۔ آپ اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں سوائے پانی کے ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں۔ پیارے حبیب آواز لگاتے ہیں کون ہے جو آج محمد کے مہمان کو کھانا کھلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی انصاری کھڑے ہوتے ہیں، ان کو لے کے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا 4 لقمے ہیں جو بچے کھا کے سو سکتے ہیں۔ کہا بچوں کو تو بہلا کے سلا دو اور کھانا مہمان کے لیے تیار کرو۔ عرب کا رواج تھا کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ کہا جب ہم کھانا کھانے اس کے ساتھ بیٹھیں گے، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دینا، اور ہم خالی منہ ہلاتے رہیں گے، خالی ہاتھ بڑھاتے رہیں گے، ہمارے دانت آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ مہمان سمجھے گا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے، ہم نے نہیں کھانا۔ اگر ہم نے کھا لیا تو محمد کا مہمان بھوکا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، میزبان بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے سوئے، میاں بیوی بھی بھوکے سوئے۔ صبح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے پہنچے، نماز فجر ادا کی، آسمان سے اس سارے قصے کی خبر لے کر جبرائیل آ چکے تھے۔ کہا اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، یہ پیارے حبیب کے ساتھی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کو حالت رکوع میں پاؤ گے، ان کو حالت سجدہ میں پاؤ گے۔ یہ اللہ کو منانے والے، یہ دنوں کو اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر گھوڑوں کی پشت کے سوار تو رات کو مسلح کے سوار۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو گے کہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو سیدہ حفصہ سے ناراض ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہے نبی اس سے رجوع کرو، اللہ حکم دیتا ہے حفصہ سے رجوع کرو، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اور حفصہ کا ایک عمل جبرائیل نے ذکر کیا کہ اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند ہے، انہا قوامۃ صوامہ، یہ بڑا لمبا قیام کرتی ہے رب کے لیے، بڑے ہی روزے رکھتی ہے، یہ روزے رکھنے والی، یہ نماز پڑھنے والی، اس سے رجوع کیجئے، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے اور جنت میں بھی اللہ نے اس کو آپ کی زوجہ بنایا ہے۔ مالک نے پیارے نبی کے اصحاب کے ایمان کو معیار حق قرار دیا ہے، پیمانہ قرار دیا ہے، ترازو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اپنا ایمان لے کر آتا ہے اور اللہ کے دربار میں قبول کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے ترازو کیا ہے، اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اس فرمان پہ غور کیجئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ایمان لے کر آئیں جیسے اے محمد تیرے صحابہ ایمان لے کر آئے، پھر یہ ہدایت پہ آئیں گے۔ ایمان کے لیے پیمانہ ہے، ایمان کے لیے ترازو ہے، ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ قیامت تک آنے والوں، ایسا ایمان لاؤ جیسا محمد کے صحابہ کا ایمان تھا، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تمہارا ایمان ویسا ایمان نہیں ہے تو تمہیں اللہ کے دربار میں ہدایت یافتہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لیں کہ ہم ویسا ایمان نہیں لا سکتے جیسے اصحاب مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، یہ منہ موڑ کے بھاگ جائیں، تو پھر یہ اختلاف میں ہے، انتشار میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی اللہ تعالی ان قریب آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ یہ معیار حق ہے صحابہ کا ایمان، معیار حق ہے امیر معاویہ کا ایمان، معیار حق ہے ابو سفیان کا ایمان، معیار حق ہے عثمان کا ایمان، معیار حق ہے ابو بکر عمر علی کا ایمان۔ یہ ترازو ہے، اس پہ تولا جائے گا۔ اگر تمہارا ایمان ایسا ہے
قبول ہے، ایسا نہیں ہے تو مردود ہے۔ عقیدے وہی جو صحابہ کے تھے، عمل ویسے جیسے صحابہ کے تھے، اس نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اور انہوں نے ایمان میں اپنے آپ کو کتنا سچا کر دکھایا۔ ایک عورت اٹھتی ہے، تپتے ہوئے ریت میں لیٹتی ہے، جس کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے۔ کہتی ہے یا مجھے چھوڑ دے یا محمد کو چھوڑ دے، اور اگر تو محمد کو نہیں چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم، تپتے ہوئے ریت میں لیٹ کے ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے۔ جب مقابلہ ہوا محبت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی محبت سے، تو جواب میں کہتا ہے ماں تو ایک ہے، میں نے ایک عورت کے بطن سے جنم لیا ہے، کاش تو ایک نہ ہوتی 100 ہوتی، میں نے 100 عورتوں کے ماں کے بطن سے جنم لیا ہوتا، میری 100 مائیں ہوتی، اور نبی کی محبت کے مقابلے میں 100 کی 100 لائن بنا کے کھڑی ہو جاتی، اور ایک کے بعد ایک ایڑیے رگڑ رگڑ کے مرنا شروع ہو جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد کو نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے کس مقام پہ فائز ہوئے؟ مدینہ الرسول میں قحط ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، مدینہ کے تاجر اکٹھے ہو جاتے ہیں، 1% پروفٹ پہ ہمیں دے دو، 2% پہ دے دو۔ کہا میرے پاس ایک گاہک اس سے زیادہ بولی لگا رہا ہے، اس سے زیادہ کی آفر موجود ہے اور بڑھاؤ۔ کہا 2% دے دو، 3% دے دو، 5% تک لے لو پروفٹ۔ کہا نہیں آفر بڑی ہے۔ کہا سبحان اللہ، ہم سب مدینے کے تاجر تمہارے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہے کون جو اس سے ہم سے زیادہ بولی لگا رہا ہے، آفر کر رہا ہے، وہ ہے کون؟ کہا تم بھی جانتے ہو آج محمد کے شہر میں قحط ہے، فاقہ ہے، اور میرا اللہ مجھ سے 70 گنا کا وعدہ کر رہا ہے، گواہ رہنا میں نے سارا غلہ محمد کے شہر کے باسیوں پہ تقسیم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایمان کے کس درجے کو سمجھا۔ ثمامہ مسلمان ہوتے ہی جب مکے میں آتے ہیں، ابو جہل کی پارٹی باہر نکل کے استقبال کرتی ہے اور گالیاں دیتی ہے، طنز کرتی ہے، صبوت یا ثمامہ کا آواز لگاتی ہے، تو صابی ہو گیا ہے، ماں باپ کا منکر ہو گیا ہے، ان کے دین کا انکاری ہو گیا ہے۔ تو جواب میں کہتا ہے گندم کا سب سے بڑا تاجر میں تھا، گندم میں سپلائی کیا کرتا تھا، یاد رکھو جب تک میرے نبی اجازت نہیں دیں گے مکہ کے اندر گندم کا ایک دانہ بھی داخل نہ ہوگا۔ یہ ان کی کیفیت تھی، جس بات کو انہوں نے سمجھا۔ اندازہ کیجئے ثمامہ کے قول پہ مسلمان ہوتے ہی کہتا کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، کفار بھی عمرہ کیا کرتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، آپ کے اصحاب نے گرفتار کر لیا، اب میں کلمہ پڑھ کے آپ کا مرید بن چکا ہوں، آپ کے پیاروں میں شامل ہو چکا ہوں، اجازت دو گے تو عمرہ کروں گا، نہیں دو گے تو نہیں کروں گا۔ یہ ایمان ہے کہ اب میں محمد کا بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں پابند ہوں فرامین مصطفیٰ کا، ان کی اجازت کے بغیر عمرے کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی، آپ کہو گے تو عمرہ کرنے جاؤں گا، آپ اجازت دو گے تو عمرے کے لیے جاؤں گا۔ یہ ان کا ایمان۔ اور جب صحابہ کرام کے ایمان کو بطور معیار شریعت نے قرار دیا، اور جن لوگوں نے اصحاب مصطفیٰ کا مذاق اڑایا، ان کے ایمان کا مذاق اڑایا، آسمان والے نے ان پہ منافقت کی مہر لگائی، نفاق کا ٹھپا لگایا۔ آئیے قرآن حکیم کے انداز پہ غور کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو جواب میں کہتے ہیں ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے، ویسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ وہ اس کو بے وقوفی سمجھتے تھے کہ فرمان مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کر دینا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے اپنے صحابہ سے اللہ کے راستے میں دینے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے گھر کو لوٹتے ہیں، گھر کے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے جی میں آیا آج تو ابو بکر کو ضرور ہراؤں گا،
آج ابو بکر سے مقابلہ کروں گا اور آج ابو بکر مجھ سے نہیں جیت سکتے. کہا میں نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے اس کے 2 حصے بنائے, ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ اکٹھا کر کے لا کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب انتظار کر رہا ہوں کہ ابو بکر کیا لے کر آتے ہیں. نبی نے پوچھا عمر کیا لائے ہو, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سامان سارا اکٹھا کر کے آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں, آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. تھوڑی دیر کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی تشریف لاتے ہیں. پیارے حبیب پوچھتے ہیں ابو بکر لایا کیا ہے, گھر میں چھوڑ کر کیا آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے, گھر میں محمد کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سیدنا عمر کہنے لگے میں نے فیصلہ کر لیا, آج کے بعد ابو بکر سے کبھی مقابلہ نہیں کروں گا کیونکہ میں ابو بکر سے کبھی جیت ہی نہیں سکتا ہوں. جب دنیا والوں سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم, رئیس المنافقین توہین کرتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی. سگا بیٹا جو مومنوں میں ہے وہ آتا ہے پیارے حبیب کے پاس, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے باپ کو قتل کروانے کا آپ فیصلہ کر چکے ہیں. کس کو؟ میرے بابا کو قتل کروانے کا فیصلہ آپ کر چکے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میرے ذمہ لگانا, مجھے اشارہ کیجئے میں اپنے باپ کی گردن کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر کے اعلان کروں کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار ہوگا تو صرف محمد الرسول اللہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جب دنیا والوں سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اصحاب مصطفیٰ ایمان لائے, پیارے حبیب کے ساتھ ہی ایمان لائے, قالو تو یہ جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. مالک جواب میں کہتا ہے اصحاب محمد بے وقوف نہیں ہے, منافقین بے وقوف ہے. اصحاب مصطفیٰ کو بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. صحابہ کے راستے کو معیاری راستہ قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کرنے والے کو مخالف رسول قرار دیا گیا. جو اصحاب مصطفیٰ کی راہ کی مخالفت کرتا ہے حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے, اور ان کی مخالفت کرنے والے کو اللہ کی شریعت شدید وعید سناتی ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے, دلائل پہنچ جانے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو, من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین, اور اتباع کرتا ہے مومنوں کے راہ کے علاوہ کسی اور راستے کا. نبی کے دور میں سب سے پہلے مومن کون تھے؟ اصحاب محمد رسول اللہ. سب سے پہلے مومن تو وہی تھے. قرآن کہتا ہے جو مخالفت کرے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, دلائل آنے کے بعد, برہان آنے کے بعد, قرآن اور حدیث کے دلائل واضح ہونے کے بعد, اور اہل ایمان کے راستے کو ترک کرے. اہل ایمان میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, یہ سب سے پہلے مومن ہیں. جو انکار کرتا ہے, ترک کرتا ہے مومنوں کے راستے کو, پھر نولیہ ما تولا, وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. ونصلہ جہنم, لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بننے والا ہے. جو ترک کرے راہ اصحاب مصطفیٰ کو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا, اور دوزخ پہنچنے کے لیے بہت بری جگہ ہے. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آخرت کی ہر عزت کی خوشخبری سنائی گئی. ان کو سرفراز کیا گیا اس اعلان سے,
اور قیامت کے دن ان کو عزت کے تاج ملنے والے ہیں. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے. اور قیامت کے دن اصحاب مصطفیٰ وہ ہستیاں ہوں گی جنہیں ہر طرح کی ذلت سے محفوظ کر لیا جائے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن وہ دن ہے جس دن اللہ اپنے رسول کو اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. نہ رسول کو اللہ رسوا کرے گا، نہ رسول کے اصحاب کو رسوا کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا. وہ نور کے اندر اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ذلتوں سے پاک، رسوائیوں سے پاک، عزت کے مقام پہ فائز. صحابہ کرام وہ ہستیے ہیں جن کی سچائی اور امانت کی گواہی بھی اللہ نے دی. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مومنوں میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیے پورے کر دیے، انہیں سچا کر دکھایا. بعض نے اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض ابھی موقع کے انتظار میں ہے. دشمنان اسلام نے صحابہ کرام کے کردار کو اسی لیے مجروح کرنے کی کوشش کی تاکہ اسلام کی عمارت کو گرایا جا سکے، تاکہ اسلام کے بارے میں شک اور شبہوں کے بیج کو بویا جا سکے. مگر مالک کا فرمان تو جواب میں سنیے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اسلام کے نور کو پھیلا کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون. کافروں کو جتنی چاہے کراہت ہو، نفرت ہو، وہ جو چاہے کر لے. اللہ نے جو نور بھیجا ہے، جس نور کو سینہ مصطفیٰ پہ اتارا گیا، جس نور کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو سفیان، طلحہ، زبیر نے پھیلایا، اصحاب مصطفیٰ نے پھیلایا، یہ نور پورا ہو کر رہے گا. کسی کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ جتنی چاہے سازشیں کر لے، اصحاب مصطفیٰ کے کردار کے خلاف زبان درازی کر لے. مالک فرماتا ہے میرا بھی وعدہ ہے کہ میرا نور پورا ہو کر رہے گا. پیارے نبی کے پیارے اصحاب وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا اللہ مالک نے بار بار مختلف پہلوؤں سے تزکیہ کیا اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو ثابت کر دیا ہے. ان کے دل میں ایمان کا نور بھر دیا ہے میرے اللہ نے. ان کے دل میں ایمان ہے اور اللہ نے ان کو مدد دی ہے اپنی خاص رحمت کے ساتھ. ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوا ہے، اللہ کی مدد کا نزول ہوا ہے. ان کے دل کی ایمانی کیفیت کی گارنٹی اللہ کا کلام دے رہا ہے. اور جو ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، ان کی عدالت کا انکار کرتا ہے، ان کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے، وہ دشمنان اصحاب مصطفیٰ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بے شمار فضائل بیان کیے، خاص طور پہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے تو بے بہا فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے علم میں یہ بات لانا چاہتے تھے کہ ان کی محبت عین محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محبت عین محبت مصطفیٰ ہے اور ان کے بارے میں ادنا سی لب کشائی، ان کے بارے میں ادنا سی زبان درازی وہ ناقابل معافی جرم ہے. ترمذی میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اللہ اللہ فی اصحابی. اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرنا میرے اصحاب کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی. ان کو میرے بعد تنقید کی مقام پہ نہ رکھنا، ان پہ تنقید نہ کرنا، ان پہ اعتراضات نہ کرنا. اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں. فمن احبہم فبحبی احبہم. جو میرے اصحاب سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا. جس کو رسول اللہ سے محبت ہے اس کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور حسین، معاویہ اور ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے. ومن ابغضہم
فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے اصحاب سے دشمنی رکھے گا حقیقت میں میری دشمنی کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ ہمیں ابو بکر سے کیوں پیار ہے؟ ہمیں سیدنا عمر سے کیوں پیار ہے؟ ہمیں سیدنا علی سے، سیدنا عثمان سے، حسنین کریمین سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے محمد کے پیارے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے، سیدنا ابو ہریرہ آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ جاتے ہیں، دروازہ بجتا ہے، آپ دروازے پر آتے ہیں، سیدنا ابو بکر کھڑے ہیں، کہتے ہیں اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ کہا ٹھہریے میں رسول سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پیارے حبیب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کے لیے ملاقاتی آئے ہیں۔ کہا جاؤ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو، ان کو سلام کہو، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سیدنا ابو بکر تشریف لائے، پھر دروازہ بجتا ہے، آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ میرا سلام کہو، خوش آمدید کہو، اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ دروازہ کھولتا ہوں تو سامنے فاروق اعظم کھڑے ہیں، دروازہ پھر بجتا ہے، پیارے حبیب پھر اپنے جملے کو دہراتے ہیں، خوش آمدید کہو، اندر آنے کی اجازت دو، جنت کی خوشخبری دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ آنے والا عثمان غنی ہی ہوگا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ پیارے حبیب کی محبت کا کیا کہنا، فرمایا کرتے تھے ابو بکر و عمر تم سے بہتر آدمی پر رب کے آسمان کا سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ پیارے حبیب بیٹھے ہوئے، پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا، سیدنا ابو بکر آئے آپ اسی کنڈیشن میں بیٹھے رہے، سیدنا عمر آئے آپ اسی کنڈیشن میں بیٹھے رہے، سیدنا عثمان آئے تو اللہ کے نبی نے اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حفصہ کے بابا آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پہ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کپڑا درست کر لیا۔ کہا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ میرے پیارے حبیب کے پیارے صحابہ ہیں، ہم ان سے کیوں پیار نہ کریں؟ ہمیں پیار ہے محمد سے، اور ان کو محمد سے پیار تھا، محمد کو ان سے پیار تھا۔ اللہ کی قسم جو پیارا ہے محمد رسول اللہ کا وہ ہر مومن کے لیے پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو کتنا پیار تھا، نبی کو کتنی محبت تھی۔ گھر میں آتے ہیں اپنی لخت جگر کے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے سیدہ فاطمہ۔ کہتے ہیں فاطمہ تو یہ تیرے پھول جو صحن میں کھیل رہے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور یہ جو بستر پہ آرام کر رہا ہے علی، تم چاروں جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ پیارے حبیب نے سیدنا علی سے کہا علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے نفرت کرے گا۔ پیارے نبی کو ان سے پیار کی کیفیت کا کیا کہنا۔ نماز پڑھ رہے، سجدے میں جاتے ہیں، سیدنا حسن و حسین آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، آپ ان کو سختی سے نیچے نہیں اتارتے، اپنے سجدے کو ہی لمبا کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر گزرتے ہیں، پیارے حبیب کو دیکھتے ہیں، پیارے حبیب اپنے دو پھولوں کے ساتھ کھیل رہے حسن و حسین کے ساتھ، اور کھیل بھی کیا، ان کو اپنے اوپر سوار کروایا ہوا اور خود اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل رہے ہیں، ان کو سواری کروا رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا حسن و حسین تم بڑے ہی خوش نصیب ہو، تمہارے نیچے سواری بڑی ہی اعلیٰ ہے، تمہاری سواری کا کیا کہنا۔ پیارے حبیب نے کہا عمر حسن و حسین کے نیچے سواری بہت اعلیٰ ہے، تو سنو محمد کے اوپر جو سوار ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ ہمیں محبت ہے رسول اللہ سے، اور جس سے رسول اللہ نے محبت کی ہمیں اس سے محبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں محبت ہے، ہماری ماں ہے عائشہ، اور اللہ کی قسم کائنات کی ساری مائیں عائشہ کی عزت پہ قربان کی جا سکتی ہے، عائشہ سے رشتہ نہیں توڑا جا سکتا، اور توڑے بھی کیسے۔ پیارے حبیب سے کسی نے پوچھا تھا سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں۔ کیسے پیار نہ کریں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ شادی کوئی بھی خوشی کا موقع آتا
عید کا موقع آتا، پیارے حبیب پہلے تحفے تحائف، پہلے قربانی کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اللہ کے نبی، خدیجہ تو فوت ہو گئی، چلی گئی، لیکن اب بھی ہر خوشی کے موقع پہ خدیجہ کو یاد کرتے ہو، ہر خوشی کے موقع پہ اس کی سہیلیوں کا اکرام کرتے ہو؟ کہ عائشہ تو خدیجہ کو کیا جانتی ہے، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے خدیجہ میرے زخموں پہ مرہم لگایا کرتی تھی، لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک لیا تھا، خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، جو صحابہ سے محبت کرے گا اصل میں وہ محمد کی محبت کی بنا پہ کرے گا، اس کے دل میں محمد کریم کی محبت کا سمندر ہوگا۔ اور ومن ابغضهم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، ان پہ زبانیں دراز کرے گا، ان کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا، تاریخ کے جھوٹے واقعات کی بنا پہ صحابہ کے اوپر قلم چلائے گا، تو پھر یاد رکھو فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اس کے دل میں محمد کا بغض ہوگا، اسی لیے صحابہ سے بغض کرے گا۔ وَمَنْ آذَاهُمْ، جملہ سننا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَى اللَّهُ، جو ان کو تکلیف دیتا ہے، جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو تکلیف دیتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے پھر قریب ہے کہ اللہ اپنے دشمن سے انتقام لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی فرد، بڑے سے بڑا فرد، بڑی سے بڑی نیکی کر لے۔ میرے جملے کو پھر سننا، اس امت کا، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا کوئی شخص بڑے سے بڑی نیکی کر لے، بڑے سے بڑا عمل خیر کر لے، وہ اس کی ساری نیکی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے صحابی کی چھوٹی سی نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جب ان کی نیکیاں پیارے نبی کے اصحاب کے کسی چھوٹے سے ساتھی کی چھوٹی سی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی تو ان پہ زبان چلانا اسلام اجازت دے گا؟ ان کے کردار کو مجروح کرنا تاریخ کی جھوٹی روایات کی بنیاد پہ اسلام اجازت دے گا؟ اسی لیے پیارے حبیب نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اور میرا صحابی 1 کلو 1 سیر 1 مد جو اللہ کے راستے میں دے دے یا اس کا عشر عشیر ہی اللہ کے راستے میں دے دے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا مل کے اس کے سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم جو مرضی خرچ کر لو، تم جو مرضی نیکی کر لو، میرے صحابی کی ادنا سی نیکی کے برابر۔ اور صحابہ کے اندر بھی پھر درجات ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات پیارے حبیب سے پوچھتی ہیں آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے تارے ہیں؟ جیسے کوئی آسمان کے تاروں کو نہیں گن سکتا، اس کی نیکیوں کو نہ گن سکتا ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ پیارے نبی نام لیں گے ابو بکر صدیق کا، میرے بابا کا۔ آپ نے کہا ہاں عائشہ، ایک خوش نصیب ایسا ہے جیسے آسمان کے تاروں کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کی نیکیوں کا شمار نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر ابن خطاب ہے، وہ عمر ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ فوراً کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی، میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ یہ تو عمر مقام لے گئے، یہ تو عمر فضل لے گئے، عزت لے گئے، میرے بابا کی نیکیوں کا کیا بنا؟ آپ مسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے ابو بکر کی نیکیوں کا، ترازو اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو۔ ابو بکر نے جو 3 راتیں میرے ساتھ غار میں گزاری تھی،
ان راتوں میں سے ایک رات کی نیکی آسمان کے تاروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے ابو بکر عمر کی عمر بھر کی نیکیاں لے لے، ابو بکر عمر کی عمر بھر کی نیکیاں لے لے، اور ان راتوں میں سے ایک رات کی نیکی مجھے دے دے جس رات میں تو محمد کو اپنی گود میں سلایا کرتا تھا، جس رات میں تو نے اپنے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا تھا، جو سوراخ باقی رہ گیا تھا وہاں پہ اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا تھا، زہریلے جانور نے کاٹا تھا، تو نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی تھی، اس کے زہر کو برداشت کیا تھا، کہیں اس ٹانگ کو ہلانے سے مصطفیٰ کی نیند نہ خراب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام پہ قلم اٹھانے والے ظالموں، یہ تو وہ جماعت ہے، یہ تو وہ شخصیات ہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور بہت پہاڑ سونے کا بنا کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اتنا سونا دے دے، وہ ان کی مٹھی بھر خیرات کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مقام صحابہ کی نزاکت کا اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے امت کو پابند کیا ہے کہ ان کی عیب جوئی کرنے والے کو نہ صرف ملعون کہا جائے، مردود کہا جائے، بلکہ اس کا برملا اظہار بھی کیا جائے۔ جو زبان دراز ہو اصحاب مصطفیٰ کے خلاف، جو زبان دراز ہو پیارے حبیب کے پیارے ساتھیوں کے خلاف، وہ ملعون زبان ہے، وہ مردود زبان ہے، اور اس پہ لعنت کے اس بات کو کھل کر بیان بھی کیا جائے۔ ترمذی میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، آپ بھی سنیے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو گالیاں دے رہے ہیں میرے صحابہ کو، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو گالیاں دے میرے ساتھیوں کو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ان سے کہو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت برسے۔ قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے۔ اگر کوئی گالی دے گا ابو بکر عمر عثمان کو، کوئی گالی دے سیدنا علی کو، کوئی گالی دے سیدنا امیر معاویہ کو، سیدنا ابو سفیان کو، سیدنا حسن حسین کو، پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں کو، سیدہ حفصہ کو، سیدہ خدیجہ کو، کوئی آل بیت رسول کو گالی دے یا اصحاب رسول کو گالی دے تو اس پہ لازم ہے مسلمانوں پہ اس کے جواب میں کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ، تمہاری شرارتوں پہ، تمہارے عقیدوں پہ اللہ کی لعنت برسے۔ اس پہ خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، اس پہ یہ کہہ کہ چپ نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کا مذہب ہے، یہ مذہب مسلمان کا مذہب نہیں ہے، یہ کفار کا مذہب ہے، یہ دشمنان اصحاب مصطفیٰ کا مذہب ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ جتنے دلائل قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان تمام دلائل کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل ہو کر سید مودودی صاحب کی اس کتاب خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کیجیے۔ عام صحابی نہیں، عام شخصیت نہیں، بلکہ اس کتاب کے اندر سید صاحب کی قلم جس شخصیت کے کردار کو مجروح کر رہی ہے وہ شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شخصیت ہے۔ وہ خلیفہ راشد، وہ داماد مصطفیٰ جس کے نصیبے کا کیا کہنا، کائنات میں عثمان جیسا اور کوئی خوش نصیب نہیں گزرا۔ میرا جملہ ذرا غور سے سننا، کائنات میں عثمان جیسا کوئی اور خوش نصیب نہیں گزرا جس کو اس کے دور کے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں ملی ہوں۔ پیارے نبی کی ایک لخت جگر فوت ہوئی عثمان کے نکاح میں، آپ نے دوسرے کا نکاح کر دیا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ آپ نے کہا عثمان میری تو اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر کوئی اور بیٹی بھی ہوتی اس کی وفات پہ میں تیرا نکاح اس سے کر دیتا۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ عثمان، کائنات میں عثمان سے بڑھ کر خوش نصیب تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کو ایک مجلس میں، ایک محفل میں اس کے دور کے نبی نے 8 مرتبہ اس کو جنت کا ٹکٹ عطا کیا۔ آپ نے کہا کون ہے؟ 100 اونٹ دے لے جنت لے لے۔ عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجئے۔ آپ نے چہرے کو پھیرا، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، کہا کون ہے؟
100 اونٹ دے دے جنت لے لے. عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ اونٹ مجھ سے لیجئے, جنت مجھے دیجئے. آپ اعلان کرتے رہے, عثمان اونٹ دیتے رہے. 7 مرتبہ آپ نے اونٹوں کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے پیارے حبیب کو دی, اور پھر سونے کی اشرفیوں سے جھولی بھر کے لائے, پیارے مصطفیٰ کی گود میں گرا دی. پیارے نبی اس کو پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ سے ان اشرفیوں سے کھیل رہے, اور زبان مبارک سے کیا کہہ رہے, قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قد. عثمان بس کرو, آج کے بعد تم کوئی کام بھی کرو گے, جنت تمہاری فائنل ہو چکی ہے. رب نے تیری جنت کا محمد سے وعدہ کر لیا ہے. اور عثمان رضی اللہ عنہ وارضا مدینے میں آتے ہیں. پیارے حبیب فرماتے ہیں, کون ہے؟ یہودی کے پاس میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے, وہ بیچتا ہے, مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے. کون ہے؟ یہ کنواں خرید کے دے دے, میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. سیدنا عثمان آہستہ سے جاتے ہیں, یہودی سے سودا کرتے ہیں, یہودی سے کنواں خریدتے ہیں. پیارے حبیب کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی بات کی تھی نا, کنواں عثمان آپ کو ہدیہ دے رہا ہے, جنت رب کی عثمان کو دے دیجئے. وہ خوش نصیب عثمان رضی اللہ عنہ وارضا, اس کی شخصیت کو مجروح کیا جائے تاریخ کی جھوٹی روایات کی بنیاد پہ, اہل ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس کتاب کے اندر آپ کو توہین ملے گی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کی, کاتب وحی کی. اور میں خاص طور پر یہ نقطہ دہرایا کرتا ہوں, امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والے حقیقت میں قرآن حکیم میں شک کے بھی ڈالنا چاہتے ہیں کہ جب معاویہ کو نعوذ باللہ ظالم, جابر, قاتل, فاسق قرار دے دیا جائے گا, تو جو قرآن معاویہ نے لکھا تھا, جو وحی معاویہ نے لکھی تھی, اس کا اعتبار رہے گا؟ آج اہل کفر, اہل زندقہ جتنا برستے ہیں سیدنا امیر معاویہ پر, کسی اور صحابی پہ نہیں برستے, کیونکہ حقیقت میں یہ دشمن قرآن ہیں, ان کی دشمنی قرآن سے ہے. معاویہ کے خلاف زبان اس لیے کھولتے ہیں تاکہ قرآن کے بارے میں شک پیدا کیا جا سکے. اور ان ظالموں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا یہ قرآن تبدیل شدہ قرآن ہے. اس قرآن کی 6600 کچھ آیات ہیں. اصلی قرآن, اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اصلی قرآن کی 17000 آیتیں ہیں. وہ قرآن کے منکر ہیں, وہ قرآن کے دشمن ہیں, وہ قرآن کو تحریف شدہ کتاب قرار دیتے ہیں. اسی لیے زبان دراز کرتے ہیں امیر معاویہ پر, کاتب وحی پر. ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ توہین صحابہ کرام کہ جتنے واقعات سید مودودی صاحب کی اس کتاب کے اندر خلافت و ملوکیت کے اندر موجود ہیں, اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور باریک سا نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں تھوڑی سی اور آسانی ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ سید مودودی صاحب کا دشمنان اصحاب کرام یعنی رافضیت, شیعہ حضرات, ان سے کیا رشتہ تھا؟ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے نا, اور دشمن کا دشمن بھی, جی دشمن کا دشمن بھی, اس سے آپ کی ڈائریکٹ دوستی نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ جس سے آپ کو دشمنی ہے اس سے اس کو بھی دشمنی ہے. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, دوست کا دوست. مودودی صاحب کا معاملہ ایک سائڈ پہ رکھیے, اس میں تو امت اسلام کو کوئی شک نہیں ہے کہ اصحاب مصطفیٰ کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ رافضیت ہے. اصحاب مصطفیٰ کے سب سے بڑے دشمن, اصحاب مصطفیٰ کے تمام صحابہ کو, تمام گروہ کو کافر کہنے والے. ان کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے, ارتد الناس بعد النبی الا 4, پیارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی 4 کے علاوہ باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم آپ کے سامنے پہلے اس پوائنٹ کو واضح کریں کہ سید مودودی صاحب کا اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں, رافضیوں, شیعوں سے کیا رشتہ تھا, ان کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو تھا, ان کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا, وہ بیان کرنے کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. رافضی مودودی صاحب کو محرم کی خاص مجلسیں جو ان کے گھروں میں ہوتی ہیں, ان کے امام باڑوں میں ہوتی ہیں, جس کے اندر وہ کسی سنی کو نہیں بلاتے. 1380 ہجری میں لاہور میں ایک شیعہ کے گھر میں مجلس ہوئی, مجلس محرم.
اس کے مکان پر، شیعہ لیڈر کے مکان پر شہادت حسین کا موضوع بیان کرنے کے لیے مودودی صاحب کو بلایا گیا. جس طرح آج کے دور میں رافضیت اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے طاہر القادری کو اپنے امام باڑوں میں بلاتی ہے، اور طاہر القادری بھی وہاں جا کر انہی کی زبان بولتا ہے، رافضیت کی زبان ہی بولتا ہے، سنیت کی زبان نہیں بولتا، انہی کے عقیدوں کو بیان کرتا ہے اور انہی کی طرح زبان درازی کرتا ہے. مودودی صاحب کے دل میں رافضیت کے بارے میں کتنا نرم گوشہ تھا. آئیے اس کی دلیل ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے سید مودودی صاحب کی، مکاتیب سید ابو العالی مودودی، حصہ دوم ہے. اس کو شائع کیا ہے اسلامی پبلشر نے شاہ عالم مارکیٹ لاہور سے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 246 ہے. 246 پر وہ ایک شیعہ رافضی کے خط کا جواب لکھتے ہیں. وہ خط آپ بھی سنیے. محترمی و مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا عنایت نامہ ملا. جماعت اسلامی کے دروازے شیعہ حضرات کے لیے کبھی بند نہ تھے. جماعت اسلامی کے دروازے شیعہ حضرات کے لیے کبھی بند. میں اللہ کا واسطہ دے کر اس جگہ پر ایک چھوٹی سی مثال دے کے سوال کرتا ہوں جماعت اسلامی کے بھائیوں سے، اور یہ میرا سوال قیامت تک باقی رہے گا، اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ملے گا. اگر آج کے دور میں کوئی شخص جماعت کا رکن بننا چاہے، جماعت کا رفیق بننا چاہے، جماعت کا ساتھی بننا چاہے، لیکن وہ برملا سید مودودی صاحب کی والدہ کو گالیاں دیتا ہو، وہ برملا سید مودودی صاحب کی زوجہ محترمہ کو گالیاں دیتا ہو، وہ برملا سید مودودی کی بیٹی کو گالیاں دیتا ہو، اور یہ کہے کہ میں جماعت کے مشن سے بالکل متفق ہوں، مجھے اپنا رکن بنا لو، جماعت کے موجودہ ذمہ داران اس کو برداشت کریں گے؟ قبول کریں گے؟ رکن بنائیں گے؟ کارکن بنائیں گے؟ اس کو اپنے اجلاس میں بلائیں گے؟ سب کا سر ہل رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے دروازے شیعہ حضرات کے لیے کبھی بند نہ تھے. یہ دروازے کھلے ہیں ان کے لیے. ہماری جماعت میں آئے، کارکن بنے، رکن بنے، رفیق بنے، ساتھی بنے، ورکر بنے، ہمارے دروازے کھلے ہیں. اور رافضیت جن کے لیے دروازے کھولنے کی بات کی جا رہی ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ کافرہ تک کہتے ہیں، سیدہ حفصہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، ابو بکر عمر کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، سیدنا عثمان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں. میں ایک دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، صرف مسئلے کی نزاکت کو سمجھانے کے لیے، رافضیت کے کفر کو مزید ننگا کرنے کے لیے. سید حسین موسوی ایک شیعہ عالم، نجف کے حوزہ علمیہ کا عالم، اس نے کتاب لکھی ہے للہ ثم للتاریخ، اللہ کے لیے اور تاریخ کے لیے. اس کتاب میں سید علی غروی، حوزہ علمیہ کا بہت بڑا ملا، اس کا وہ قول نقل کرتا ہے. اس کا وہ قول نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم گاہ کو ضرور آگ کا عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کیا، اور اس سے مراد عائشہ اور حفصہ سے نکاح ہے. رسول اللہ نے عائشہ اور حفصہ سے نکاح کیا. اس جرم میں نبی پورے کے پورے جنت میں ہوں گے، صرف آپ کی شرمگاہ کو آگ کا عذاب ہوگا. اور اگر محمد کو آگ کا عذاب ہوگا تو رب محمد کی قسم جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا. یہ ان کی دشمنی ہے عائشہ سے، یہ ان کی دشمنی ہے حفصہ سے. اور پیارے حبیب نے پہلے خبر دی تھی، میری دشمنی جس کے دل میں ہوگی اس کے دل میں میرے اصحاب کی دشمنی ہوگی. یاسر خبیث، موجودہ شیعہ رافضی مجرم ملعون، لندن کے اندر ہر سال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات والے دن جشن مناتا ہے. بینر لکھ کے لگے ہوئے ہیں اس کے جلسے میں، اس پہ عبارت ہے عائشہ فی النار، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آج عائشہ مرنے کے بعد جہنم کے اندر چلی گئی ہے. اريد ان اثبت ان عائشة بنت ابي بكر اليوم في النار.
بل هي في قعر جهنم. هذا الشعار الذي ترونه ليس مكتوبا من فراغ، هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب. بعد حوا أبو الكلاب، بعد حوا أبو الكلاب، بشري بالحاطمة يلي خالفت النبي لعنك أصبح واجبي، يلي خالفت النبي لعنك أصبح واجبي. نعم أنت تبغلت ولو شئت تفيلت تجملت. أنا ألعن عائشة تدروني، إيه أنا ألعن عائشة تدروني، أنا ألعن عائشة تدروني. یہ دشمن ہے زوجہ رسول کے، یہ دشمن ہے اصحاب رسول کے. آپ کیسے کہتے ہو کہ جماعت اسلامی کے دروازے شیعوں کے لیے کھلے ہیں؟ کیا آپ جماعت اسلامی کے دروازے سید مودودی کی بیٹی کو گالی دینے والوں کے لیے کھولو گے؟ سید مودودی کی بیوی کو گالی دینے والوں کے لیے دروازے کھولو گے؟ ان کو فاحشہ کافرہ کہنے والوں کے لیے دروازے کھولو گے؟ آپ کا بس چلے گا تو گولی ہی مار دو گے کہ ہمارے امام صاحب ہمارے سید صاحب کی زوجہ کو گالی دیتی ہے. ارے دنیا جہان کے سیدوں کی بیوییں قربان ہو سکتی ہیں عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہ. کائنات میں عائشہ سے بڑھ کر پیاری ماں، مومنوں کی ماں میں سے کتنی پیاری، کتنی عصمت والی، کتنی عزت والی کہ رب نے بھی اپنے حبیب کو جب اپنے پاس بلایا تو حجرہ عائشہ سے ہی بلایا. حبیب کو اپنے پاس بلایا. سیدہ کہتی ہے باری میری تھی، دن میرا تھا، رسول میرے حجرے میں تھے، رسول کا سر مبارک میری چھاتی سے لگا ہوا تھا، اور اس حال میں اللہ کے پیارے نبی کی پیاری اور مبارک روح اللہ کی طرف پرواز کر گئی. حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے، حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے. اور یہ مجرم، یہ ظالم، یہ رافضیت کے امام دشمن ہیں پیارے نبی کی زوجہ محترمہ کے. آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہیں شیعوں کے لیے؟ جو شخص بھی جماعت کے مقصد سے اتفاق کرے وہ اس کا متفق بن سکتا ہے، جو جماعت کے دستور کو قبول کر لے وہ رکن بن سکتا ہے. یہ جماعت تو فرقہ بندی کے تعصبات کو ختم کرنے کے لیے بنی ہے. اس میں ہر فرقے کا مسلمان اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی سربلندی اور اسلامی نظام کے قیام کے مقصد کی خاطر دوسرے مسلمانوں سے مل کر کام کر سکتا ہے. جملے پہ غور کرنا جو میں سنانے لگا ہوں. میں نہ آپ سے شیعہ عقیدہ و مسلک چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ وہ زہر ہے جو اسلام کی عمارت کی جڑوں میں پھیلا کر اس کو کھوکھلا کر رہا ہے. میں آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ شیعہ عقیدہ اور مسلک چھوڑیں. اور یاد رکھیے شیعہ عقیدے کے اندر سیدنا علی کو وہ تمام صفات حاصل ہیں جو اللہ کو حاصل ہے. وہ اللہ کو بھی رب مانتے ہیں، علی کو بھی رب مانتے ہیں. ایک شیعہ ذاکر ظالم کہتا ہے ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا علی سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ. کہا اللہ کے نبی نے 2-3 بار یہ بات دہرائی کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ. تو علی نے کہا اللہ کے نبی سونے کی بات بار بار کیوں کرتے ہیں؟ آپ جائیے، ہجرت کر جائیے، میں جانوں، مکہ والے جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، دین جانے، اسلام جانے، میں جو یہاں پر ہوں جاؤ آپ. کہا علی سو جاؤ، اور سونے کا زور میں نہیں دے رہا، اللہ کہہ رہا ہے علی کو سلاؤ. اللہ کہہ رہا ہے علی کو سلاؤ آج رات. علی نے مسکرا کر کہا اللہ کے نبی اللہ بار بار میرے سونے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے، علی سوال کر رہے ہیں اے نبی اللہ بار بار کیوں زور دے رہا ہے علی کو سلاؤ؟ میں تو کبھی نہیں سویا، میں تو کبھی نہیں سوتا. کہا اللہ بھی تو اسی لیے زور دے رہا ہے نا کہ آج کی رات علی کو سلا دو، کیونکہ یہ شان اللہ کی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ بھی نہیں سوتا، فرش پہ علی بھی نہیں سوتا. لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہ علی اللہ ہے. آج کی رات علی کو سلاؤ، آج کی رات علی کو سلاؤ تاکہ فرق ہو جائے. اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں سویا، علی وہ ہے جو ہجرت کی رات سویا تھا. کھڑی اٹھائی ہے ہجرت دی رات رسول پاک فرمیندے نے یا علی جی مولا
اج میرے بستر تے سمجھا مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں، جے اگے ستا ہوندا اج میں سمجھدا بھی نہ، تے مولا اج کیوں زور دیندے ہو ساموائن میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے، میں گھر چواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے، تو سا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امان وچ میں جانا، گھر جانے، کنبہ جانے، برادری جانے، شہر جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، جہان جانے۔ تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر مینو تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا، بے شک چپ کر کے پیارا ہے مگر اللہ زور پیا دیندا ہے اج سما دے، جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ، اگر سو جائے میری توحید بھی بچ دیے تے محمد دی نبوت بھی بچ دیے، جس دی عید ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو وحدن علی۔ جن مدم نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونجا، چلو لطف تے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت بڑے مرتد دا لکھا ہویا جملہ ہے، میں عام معمولی بندیاں دی فکر نہیں کدی استعمال کیتے۔ انہیں آکھیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا، اللہ پیادہ ہے سما، علی مولا ہنس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دیندہ ہے سمن تے، آدھے میری توحید نو خطرہ، کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ کدی اونگیا ہے نہ کدی ستا ہے، جاگنا ہے جس بیٹھے ہو، اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے، اللہ اس نو وحدین جڑا نہ اونگے نہ سمے، کدی نہ سمے، تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے، لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے، آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ، جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے، جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کا کفری عقیدہ ہے، یہ قرآن کے تحریف کے عقیدے کے قائل ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ کی توہین والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور سید صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا آپ شیعہ عقیدے کو چھوڑے، شیعہ عقیدے کے مطابق علی اللہ ہے۔ ایک ذاکر ظالم کہتا ہے علی اور اللہ کی مثال سمجھنی ہو تو بالکل یوں ہی ہے جیسے میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ادھر بھی غضنفر ہے شیشے کے اندر بھی غضنفر ہے، بس یہی حال اللہ اور علی کا ہے، وہ عرش پہ علی ہے یہ فرش پہ علی ہے۔ آپ لوگ تو رباعیاں پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو تو یوں ہے اور اس طرح ہو تو علی ہے، اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں۔ جو ادھر کھڑا ہے وہ بھی غضنفر ہے اور جو شیشے میں نظر آ رہا ہے وہ بھی غضنفر ہے، بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اس غضنفر کو شاخص کہتے ہیں اور اس غضنفر کو عکس بولتے ہیں۔ جی تو شاخص کی جگہ خدا کا لفظ ہے، عاکس کی جگہ بندے کا لفظ ہے، ورنہ وہ عرش پہ علی ہے یہ فرش پہ علی ہے۔ توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ ہم علی کو خدا کہتے ہیں نہ خدا سے جدا کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہو؟ یہ علی کو رب مانتے ہیں، یہ علی کے اندر، اور یہاں تک انبیاء کی توہین کرتے ہوئے ان کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ یونس علیہ السلام کو جو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کیا تھا، اس قید کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کہہ رہا تھا یونس علیہ السلام سے کہ علی کو ولی اللہ مان،
اور یونس نہیں مان رہے تھے. علی کو ولی اللہ نہ ماننے کی وجہ سے یونس کو سزا ملی اور مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے عقائد تو کفر پہ مبنی ہے. یہ تمام صحابہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں, یہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں. اور سید صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ شیعہ عقیدہ و مسلک کو چھوڑیں. آپ سے یہ مطالبہ جماعت اسلامی میں رہتے ہوئے کوئی نہیں کرے گا. آپ شیعہ رہو, یا علی مدد کے نعرے لگاؤ, محرم کو جلوس نکالو, صحابہ کی توہین کرو, صحابہ کو گالیاں دو, امیر معاویہ پہ زبان دراز کرو, سیدنا عثمان کو غاصب کہو, نعوذ باللہ, بیت المال میں سے اپنے پیاروں پہ لکھوں کھار روپے بانٹنے والا کہو, جو مرضی الزام لگاؤ, تمہیں کوئی نہیں منع کرے گا. نہ آپ مجھ سے سنی عقیدہ مسلک چھوڑنے کا مطالبہ کریں. سنی اور شیعہ رہتے ہوئے ہم مسلمان ہیں اور مل کر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. کون سے اسلام کی؟ جو اسلام محمد رسول اللہ لائے تھے اس میں تو پہلا پوائنٹ لا الہ الا اللہ تھا, اور شیعت میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ علی کو وہ تمام صفات حاصل ہیں جو اللہ کو ہے. اسلام میں یا اللہ مدد کا نعرہ سکھایا گیا ہے, رافضیت میں یا علی مدد کا نعرہ سکھایا گیا ہے. اسلام میں علم غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں, رافضیت میں علم غیب کے سارے خزانے 12 اماموں کے پاس ہیں. کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کہ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ہمارے ائمہ ان کو علم غیب ہوتا ہے, وہ مرتے ہیں لا یموتون الا باختیار منہم, تو ان کو اپنی موت کا وقت بھی پتا ہوتا ہے, اپنی مرضی سے مرتے ہیں. لیکن جھوٹ کے پاؤں ہوتے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ایک طرف تو یہ دعویٰ کر لیا کہ ہمارے اماموں کو اپنی موت کا وقت بھی پتا ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں, اپنے اختیار سے مرتے ہیں, انہیں کوئی زبردستی نہیں مار سکتا. دوسری روایت میں لکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے امام گزرے ہیں سب کو مظلومیت کی موت آئی ہے, یا ان کو شہید کیا گیا ہے یا ان کو زہر دے کے مارا گیا ہے. تو میں سوال کرتا ہوں اے عقل مندو, آپ نے کہا کہ ہمارے امام لا یموتون الا باختیار منہم, اپنی مرضی سے مرتے ہیں. دوسری طرف آپ نے کہا کہ ان کو زہر دے کے مارا گیا. ایک امام صاحب کے سامنے زہر یا تو پینے کی چیز میں آئے گا یا کھانے کی چیز میں آئے گا. انجیکشن تو زہر کا اس وقت نہیں تھا نا, یا کھانے میں یا پینے میں, یا تلوار زہر سے, خنجر زہر میں بھگو کے مارا جائے گا. آپ کے امام صاحب کے سامنے دودھ لایا گیا, کھانا لایا گیا اور اس میں زہر تھا, انہوں نے جان بوجھ کے اس کو کیوں پیا؟ پتا بھی تھا, علم غیب بھی تھا کہ اس میں زہر ہے, پھر بھی پیا. تو کیا یہ خودکشی کی موت نہیں ہوئی؟ اور اسلام خودکشی سے منع نہیں کرتا. آپ کے امام کو علم غیب ہے, اس کو پتا ہے اس کھانے میں زہر ہے, اس پینے میں زہر ہے, اس دودھ میں زہر ہے, پھر بھی اس کو پیا جانتے بوجھتے. اے عقل مندو, کیا اپنے لیے پسند کرو گے؟ کہاں تم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے اس گندے عقیدے کو پیش کرتے ہو؟ کہا ہم مل کر اسلام کی خدمت کریں گے. آپ خلافت راشدہ کو قبول نہیں کرتے تو نہ کریں. یہ وہ ظلم ہے کہ اپنے کفر پہ باقی رہیں. ابو بکر, عمر, عثمان کی خلافت کا انکار کریں, ان کے ایمان کا انکار کریں, ان کو نعوذ باللہ کافر کہیں, ظالم کہیں, جابر کہیں, فاسق کہیں, غاصب کہیں کہ علی کا حق تھا خلافت, ابو بکر نے چھینا, پھر عمر نے چھینا, پھر عثمان نے چھینا. حقیقت میں یہ حق علی کا تھا. اپنے تمام تر کفر کے باوجود اپنے عقائد پہ رہیں. آپ سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ آپ خلافت راشدہ کو قبول کریں. نہیں کر سکتے تو نہ کریں. کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ پہلے 3 خلیفوں کو مان لیں. اللہ کی قسم, جو پیارے حبیب کے پہلے 3 خلفاء کو, ابو بکر, عمر, عثمان کو مومن نہیں مانتا, رب محمد کی قسم ہم اسے مسلمان نہیں مانتے. یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اسلام کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے. یہ سید صاحب کا رافضیت کے ساتھ وہ محبت بھرا تعلق تھا, وہ محبت بھرا رشتہ تھا, وہ محبت بھرا معاملہ تھا. اب جس کے دل میں اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں اتنی نرمی ہو, کیا اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں سیدنا عثمان اور سیدنا امیر معاویہ, سیدنا عمر بن عاص, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کے بارے میں نرم گوشہ اور ان کی جو شخصیات کے مطابق روایات ہیں اس کو پیش کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مودودی صاحب, یہ جملہ کتنا خطرناک ہے کہ میں آپ سے شیعہ عقیدہ چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا,
نعوذ باللہ شیعہ عقائد کے مطابق علی کی صفات اللہ کی صفات ہیں، شیعہ عقائد کے مطابق قرآن تبدیل شدہ کتاب ہے، سوائے 4 کے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے، پہلے تینوں خلفاء کو وہ کفار کہتے ہیں، اور جو شخص اپنے دل میں اتنا نرم گوشہ رکھے ان ظالموں کے بارے میں، اس کی قلم سے ہمیں کوئی امید نہیں کہ وہاں پر صحابہ کی شخصیات مجروح نہ ہوتی ہوں۔ سید مودودی صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صحابہ کا کردار کیسے مسخ کرتے ہیں، میں صرف آج کی مجلس میں ایک حوالہ دیتا ہوں۔ خلافت و ملوکیت اس کتاب کو شائع کیا ہے ادارہ ترجمان القرآن لاہور نے، اور اس کا صفحہ نمبر 174 ہے۔ 174 پر حضرت امیر معاویہ پر تاریخ کی جھوٹی کہانیوں کو بنیاد بنا کر کیسے قلم چلی، کیسے تیر و تلوار چلے، کہتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت جو معاویہ کے دور میں حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود بھی اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منبر پہ جمعے کے خطبوں میں امیر معاویہ خود اور آپ کے حکم سے آپ کے تمام گورنر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین انسان کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریبی ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے دور کا گیا گزرا مسلمان، میرا جملہ غور سے سننا، آج کے دور کا، دور نبوت کا نہیں، آج کے دور کا گیا گزرا مسلمان جس کے دل میں ایک رتی کے دانے کے برابر بھی رسول اللہ کی محبت ہو، کیا وہ علی کو منبر پہ گالی دے سکتا ہے؟ وہ تو علی کو گالی دینے کے تصور سے ہی کانپ جائے گا کہ جس منہ سے علی کے خلاف گالی نکلتی ہے اس کے سینے سے ایمان پہلے نکلتا ہے۔ جس کے سینے میں ایمان ہو وہ علی کو گالی دے سکتا، علی کو برا کہہ سکتا؟ تمہارے سینے ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے تم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے ہو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ امیر معاویہ امیر شام غاصب اور فاسق انسان تھا۔ جہاں سے صحابی کے لیے گالی نکلتی ہے اس کے سینے سے ایمان پہلے نکل جاتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے امیر معاویہ کاتب وحی شاگرد رسول اللہ جس کا تزکیہ رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن رسول اللہ نے سکھایا، جس کو حکمت و دینائی رسول اللہ نے سکھائی، وہ منبر پہ کھڑے ہو کر علی کو گالیاں دے گا؟ نبی کے شاگردوں پر اتنی جلدی آنکھوں میں پٹیاں بند گئی تھی؟ اس سے بڑی پیارے حبیب کی اور کیا توہین ہوگی کہ نبی کے تیار کردہ شاگرد وہ نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کے نبی کے داماد کو، نبی کے چچیرے بھائی کو، نبی کے خلیفہ راشد کو گالی دے گا؟ یہ تو بازاری آدمی نہیں کرتا جو الزام آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگاتے ہو۔ مودودی صاحب تاریخ کے ان جھوٹی روایات کو پیش کرتے ہوئے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ اس جھوٹی تہمت سے کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ کی شخصیت کتنی مجروح ہو رہی، اور کتابت وحی کا وہ مبارک عمل جو معاویہ کے ہاتھ سے اللہ نے پورا کروایا وہ کتنا مجروح ہوگا؟ ہم دشمنان اسلام کو، کفار کو، یہود و نصارہ کو اس جملے کا کیا جواب دیں گے کہ جو آدمی تمہاری اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی کتابت کرتا تھا اس کا اپنا اخلاقی کردار یہ تھا کہ وہ منبر پہ کھڑے ہو کے رسول کے داماد کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں ہم تفصیل سے مودودی صاحب کے اعتراضات کا جواب دیں گے، اور صحابہ کرام کی بے داغ شخصیات پر جو مودودی صاحب نے اپنے مکروہ مفادات کی خاطر، رافضیت کو راضی کرنے کی خاطر اپنے من کی سیاہی سے نکال کر جو داغ صحابہ کے چہروں پہ لگائے ہیں، وہ داغ حقیقت میں ان کے اپنے سینے اور اپنے دل کے داغ ہیں، ان کا اپنا سیاہی ہے من کی جو انہوں نے صحابہ کے چہروں پہ ملنے کی کوشش کی۔ ہم ضرور ان داغوں کو دھوئیں گے، سیدنا عثمان، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عاص کی مبارک شخصیات سے ان لگے ہوئے اعتراضات کا دفاع کریں گے۔ میرے یہ جملے ہو سکتا ہے کسی کو برے لگے ہوں، میں نے جان کے یہ الفاظ کہے ہیں، میرے یہ جملے ہو سکتا ہے کسی کو برے لگے ہوں کہ یہ مودودی صاحب کے من کی سیاہی تھی جو سیدنا عثمان، امیر معاویہ اور عمر بن عاص کے اوپر انہوں نے لگائی ہے۔ جس کو غصہ آئے
میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں، میں اس کو ایمان کی وادی کی طرف لانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. آپ کو میری بات بڑی بری لگی کہ سید صاحب آپ نے کیوں کہا یہ سید مودودی کے من کی سیاہی تھی. جتنا آپ کو میرے جملے سن کر غصہ آیا، کیا اتنا غصہ آپ کو اس کتاب میں حضرت عثمان کی توہین پڑھ کے آیا تھا؟ سوال. جتنا غصہ آپ کو میرے ان جملوں سے آیا کہ یہ سید مودودی کی اپنے من کی سیاہی ہے جو اس نے عثمان، امیر معاویہ، عمر بن عاص اور سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر لگانے کی کوشش کی ہے، آپ کو بہت غصہ ہے میری بات سے، مجھے معلوم ہے، دل جلے. لیکن سوال باقی بچتا ہے، ایمان کی حرارت کو جگاؤ. کیا اتنا غصہ آپ کو اس وقت آیا جب آپ نے سید صاحب کی اس کتاب کے اندر سیدنا عثمان کی توہین پڑھی، سیدنا امیر معاویہ کی توہین پڑھی، سیدنا عمر بن عاص کے اوپر لگے ہوئے جھوٹے الزام پڑھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگے ہوئے الزامات پڑھے؟ اگر آپ کو اتنا دکھ اس وقت نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے تو مان لیجئے کہ آپ کے دل میں صحابہ کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی سید مودودی صاحب کی ہے. پھر اپنے ایمان کو تولیے. اور یہاں پر اعتراض کرنے والے ایک اعتراض اٹھائیں گے جس کو ہم اگلے درس میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ مودودی صاحب نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو تاریخ میں پہلے سے روایات موجود تھی، یہ تاریخ میں روایات موجود تھی، انہوں نے تو صرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس کے دو جواب دیتا ہوں. پہلا جواب، صحابہ کے خلاف تاریخ میں موجود یہ روایات پوائنٹ آؤٹ کرنے سے آپ نے اسلام کی کون سی مدد کی ہے؟ سیدنا عثمان، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے خلاف تاریخ میں جو کچھ موجود تھا اس کو آپ نے اردو دان طبقے تک پہنچایا. اسلام کی کون سی خدمت ہوئی؟ اسلام کے خلاف کون سی سازش کا منہ بند کیا آپ نے؟ نمبر ایک. اور نمبر دو، تاریخ کے اندر صرف امیر معاویہ کے خلاف روایات نہیں ہیں، تاریخ کے اندر صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف روایات نہیں ہیں. تاریخ میں تو خود محمد الرسول اللہ کے خلاف بھی روایات ہیں، اس کو بھی مانو گے، اس کو بھی پیش کرو گے. اور تاریخ کے اندر موجود وہ کفر جو پیارے نبی کے خلاف بکا گیا ہے اس کو رافضیت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. آپ کو بھی وہ روایت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارثہ کے گھر گئے جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور وہاں پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حضرت زید کی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے حبیب کی پھوپھی زاد بھی تھی، ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھا. ان کے جسم پہ نظر پڑی تو بے اختیار اللہ کے نبی نے کہا سبحان الذی خلقک، پاک ہے وہ اللہ جس نے تجھے اتنا پیارا جسم عطا کیا ہے. یہ کفر تاریخ کا رافضیت نے بھی بیان کیا ہے، کفر تاریخ کا یہ صوفیت نے بھی بیان کیا ہے. سید علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ کفر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر اسی جنس کی عورت زید کی جوروں پہ پڑی تو وہ عورت زید پہ حرام ہو گئی. حالانکہ قرآن نے خبر دی تھی کہ جب زید نے اسے طلاق دی تو ہم نے اس کا نکاح رسول اللہ سے، اللہ نے اس کا نکاح کیا. لیکن تاریخ میں یہ کفر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی کی نظر پڑی زید کی بیوی پہ جب وہ غسل کر رہی تھی، آپ کو اچھی لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے اپنی زبان سے یہ جملے کہے تو پھر وہ زید پہ حرام ہوئی اور آپ پہ حلال ہوئی. اس کفر کو بھی بیان کرو گے؟ تاریخ کے اندر تو بہت کچھ ہے. محدثین نے جو حفاظت اللہ نے ان سے کروائی وہ احادیث رسول کی کروائی. تاریخ میں تو غلط اور سچی ہر طرح کی باتیں ہیں. کیا اس طرح کی باتیں اٹھا کر ہم اپنے اکابر کے کردار کو دھندلا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنا پیار عطا فرمائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ اپنی محبت عطا فرما، اس کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرما، اللہ پیارے نبی کے اہل بیت کی محبت عطا فرما، اللہ پیارے نبی کی اصحاب کی محبت عطا فرما. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں،
اللہ ہم بڑے سیاہکار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں تو سوائے ہلاکت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ جب تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو امید بندتی ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم، آل محمد اور اصحاب محمد کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں آل محمد، اصحاب محمد اور محمد الرسول اللہ کا پڑوس عطا فرمانا۔ زندہ رکھنا تو پیارے حبیب کی محبت پہ رکھنا، زندہ رکھنا حالت ایمان میں رکھنا، زندہ رکھنا اس حال میں رکھنا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔